ناظرین، لمحہ فکرہ یہ ہے کہ جب پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا تو مصطفیٰ صاحب اس طرح بتا رہے ہیں کہ ان بچوں کو، ان پھول جیسے بچوں کو 4 دن فیڈر میں پانی ڈال کے پلاتا رہا کہ کسی طرح بچے مطلب کھانے کو کچھ مانگے نہ۔ میں خود ہی پکاتا ہوں، خود ہی میں کھانا بناتا ہوں ان کے لیے، خود ہی کپڑے دھوتا ہوں ان کے، خود ہی سب کچھ ان کے لیے کرتا ہوں، جو پوٹیاں چھوٹیاں جو بھی دھونا بونا ان کو میرا ہی کام ہے۔ میں آیا ہوں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بچے بھوکے پیٹ سو گئے ہوں؟ یہ میرے ساتھ واقعہ گزرا ہے، یہ 10 دن پہلے 4 دن لگاتار ان کو میں نے پانی پلایا ہے۔ میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ کہا جاتا ہے کہ عورت بڑی وفادار ہوتی ہے، اور وفادار کچھ یوں کہ چلے خاوند کی نہ بنے، کم از کم بچوں کی تو بنتی ہے نا۔ لیکن آج کی کہانی بالکل ہی مختلف ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں غلام مصطفیٰ صاحب۔ ان کی زندگی کی کہانی بڑی دردمند ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے ان کے میرے ساتھ موجود ہیں، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلنڈر ان کے پاس ہے اور ان بچوں کے لیے کھانا بنا رہے ہیں۔ کھانا بنانا تو ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، گھر میں بچوں کو کھلانا پلانا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا ماں سے بہتر کون کر سکتا ہے۔ لیکن جب بچوں کے پاس ماں ہی نہ ہو تو وہ ساری ذمہ داریاں باپ کو نبھانی پڑتی ہیں۔ غلام مصطفیٰ صاحب کے ساتھ کچھ یوں ہوا کہ ماشاءاللہ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، اچھا کماتے تھے، اچھا کھاتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں کی بچیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے، اور بیوی بڑی اچھی خوشحال رکھی ہوئی تھی انہوں نے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ ایک دم ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے۔ اس حادثے کی وجہ سے ان کو اپنی ایک ٹانگ سے ہاتھ دھونا پڑا، ایک ٹانگ سے یہ معذور ہو گئے۔ صرف 10 دن ہی گزرے تھے کہ ان کی ایک ٹانگ کٹی کو اس خاتون نے ان کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ طلاق لے کر ان سے چلی گئی۔ ان کی زندگی کی کہانی انتہائی دکھ دردی ہے کہ جب میں ان کے پاس آیا ہوں تو چھوٹا سا گھر ہے جس گھر میں یہ رہ رہے ہیں، اور بچوں کی دیکھ بھال خود کر رہے ہیں، چل نہیں سکتے لیکن اس کے باوجود ان بچوں کا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ کس طرح زندگی گزر رہی ہے، کس طرح بچوں کو کھلا پلا رہے ہیں، اور کتنا مشکل ہوتا ہے ایک مرد کے لیے ایک سلنڈر کے آگے بیٹھ کے پیاز کاٹنا، آلو کاٹنا، کیا کچھ یہ کر رہے ہیں۔ سب ان کی زبانی جانتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ غلام مصطفیٰ صاحب، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بچوں کے لیے کھانا خود بنا رہے ہیں، بچوں کی دیکھ بھال خود کر رہے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ پیاز وغیرہ کاٹ رہے تھے۔ یہ سارے کام تو خواتین کے ہی اچھے لگتے ہیں، خاتون ہی، ماں ہی بچوں کی بہتر پرورش کر سکتی ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا ہوا؟ کیوں چھوڑ گئی وہ؟ چھوڑ کے چلی گئی ان کی ماں۔ جب اس کو کوئی نہیں پہناتا تھا، میں نے پہنایا تھا اس کو، کوئی اس کو نہیں پہنانے کی راضی تھی یہ پورے محلے میں، لیکن میں نے اس کو اپنے پہنایا تھا۔ کیا آپ نے ان سے پسند کی شادی کی تھی؟ پسند کی نہیں، وہ بھی بس ایسے رول رہی تھی اس دنیا میں، تو میں نے اس کو اپنا پہنا لیا اس وقت۔ جب اس کو میں نے پہنایا، آج مجھے اس نے اس وقت چھوڑا جب میرا کوئی سہارا نہیں تھا۔ ایک جان کا ٹکڑا تھا جو جسم کے ساتھ ٹکڑا تھا، وہ بھی کٹ گیا۔ کٹنے کے بعد وہ اس ٹائم مجھے دھوکہ دے گئی، نہ بچوں کی بنی نہ میری بنی۔ بالکل، دیکھیں جس طرح ناظرین ان کی بات بڑی ایک مجھے خود فیل ہوئی ہے کہ جب اس کو کوئی نہیں اس کا سہارا تھا، جب اس سے کوئی شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں تھا، اس کو میں نے اپنی عزت بنایا، لیکن جب مجھ پر ایک ٹائم آیا، مجھ پر مشکل وقت آیا، تو اس نے بجائے اس کے کہ رکنے کے، ساتھ دینے کے، مجھ سے خلا لینے کا فیصلہ کر لیا۔ تو سر، بڑا مشکل مرحلہ تھا جب اس خاتون کا آپ بچوں کو چھوڑ کے جانا، تو اب بچوں کی پرورش آپ کس طرح کر رہے ہیں؟ کس طرح سارے معاملہ چل رہے ہیں؟ اب یہ ہے کہ میں خود ہی پکاتا ہوں، خود ہی میں کھانا بناتا ہوں ان کے لیے، خود ہی کپڑے دھوتا ہوں ان کے، خود ہی سب کچھ ان کے لیے کرتا ہوں، جو پوٹیاں چھوٹیاں جو بھی دھونا بونا ان کو میرا ہی کام ہے۔ میرے علاوہ اور بچوں کے علاوہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، باقی دوسرا کاروبار ہے نہیں ہے۔ آپ کرتے کیا تھے جب یہ ٹانگ کٹی؟ اس سے پہلے کیا کاروبار کیا تھا آپ اس کا؟ کے پہلے اپنے موٹر میں نوکری کرتا تھا۔ اچھا، بہت اچھی نوکری تھی، فوجی آرمی کے ساتھ نوکری کرتا تھا ٹول پلازا میں۔ 8 سال میں نے وہاں نوکری کی ہے۔ نوکری ان کی اچھی تھی، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں لوگوں کی بچیوں کی شادیاں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہوا تھا، لیکن جب مشکل وقت آیا تو آج میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو سر، اب کیا کر رہے ہیں؟ بچے کھاتے پلاتے بچوں کو کس طرح ہے؟ بچوں کو تو ظاہر سی بات ہے خوراک چاہیے، نہیں تو بچہ ضد کرتا ہے۔ تو جب بچوں کے پیٹ میں خوراک ہی نہیں جائے گی تو کس طرح زندگی گزر رہی ہے؟ ان کو بس دودھ پلاتا ہوں، کچھ کھانا کھلاتا ہوں، اسی طرح کبھی نہیں ہوتا تو کسی سے مانگنے کو باہر محلے میں دل ہی نہیں چاہتا۔ کچھ اپنا بیچ باچ کے سامان بیچ دیتا ہوں، کچھ چیز بیچ دیتا ہوں، بیچ کے تو میں پھر کوئی چوری چھپے بیچتا ہوں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔
اتنا سفید فوش آدمی ہوں میں، کوئی چیز بیچتا ہوں تو توڑ کے جا کے کباڑیوں کو دیتا ہوں، یار یہ بیکار ہو گئی، دینے کے لیے آیا ہوں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بچے بھوکے پیٹ سو گئے ہوں؟ یہ میرے ساتھ واقعہ گزرا ہے، یہ 10 دن پہلے 4 دن لگاتار ان کو میں نے پانی پلایا ہے فلٹر کے اندر ڈال کے، اور کسی آس پوس کو کسی کو میں نے بتایا نہیں۔ جب یہ میرا بچہ، ایک ہی میرا بیٹا تھا سہارا، یہ بیمار ہوا، چلٹن اس کو لے کے بیٹھا رہا ہوں، چلٹن ایمرجنسی وارڈ میں 2-3 دن میں رہا ہوں، میرے بچے بھی وہاں بلکتے رہے، وہاں میں گزارا کرتا رہا ہوں۔ ناظرین، لمحہ فکرہ یہ ہے کہ جب پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا تو مصطفیٰ صاحب اس طرح بتا رہے ہیں کہ ان بچوں کو، ان پھول جیسے بچوں کو 4 دن فیڈر میں پانی ڈال کے پلاتا رہا کہ کسی طرح بچے مطلب کھانے کو کچھ مانگے نہ۔ تو سر وہ تو کس طرح بچوں کو پانی پلایا؟ بچے تو سوتے بھی نہیں ہوں گے بھوک سے، تو کس طرح سوتے تھے؟ بعض ٹائم نہیں سوتے تھے، بعض ٹائم میں تھوڑا سا دبکا کے سلا دیتا تھا کہ کوئی سنے بھی نہ۔ بعض ٹائم ایسا واقعہ بھی ہوا ہے، میرے پڑوسی بھی آئے ہیں، تمہارے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اب جو ایک آدمی دیکھ رہا ہے اس کی وجہ یہ حالات یہ ہے، پھر بھی آ کے پوچھتے تھے تمہارے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ میں کہہ دیتا تھا یار آج کھانا لیٹ پکا اس لیے رو رہے ہیں، ذرا بس لگا ہوا پکانے کے لیے۔ پھر میں دروازے بند کر لیتا تھا سارے۔ بعض ٹائم ایسا بھی ہوا، کبھی میرے دل میں یہ بھی آیا کہ اس زندگی سے میں اپنے زہر دے کے جو اپنی جان ان کو ختم کر لوں، لیکن کاش یہ ہمارے شریعت میں یہ نہ ہوتے تو ہم سکون کی نیند سوئے ہوتے۔ نہیں، بالکل آپ اس طرح کا فیصلہ کبھی بھی نہ لیجیے گا۔ ناظرین، جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، یہ وہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے آگے بھیک نہیں مانگتے، حالانکہ محلے داروں سے جا کر مانگ بھی سکتے ہیں، کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن مجبوراً یہ میڈیا پر آئیں، کیونکہ اگر یہ نہ آئے تو کہتے کہ میں تو بچوں کو ویسے ہی زہر دے کے مار دوں، خود بھی مر جاؤں، کیونکہ جب ظاہری سی بات ہے انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا، کچھ کرتا ہی نہیں ہے، تو ڈیلی پیسے کس طرح آئیں گے، ڈیلی بچوں کے لیے کھانا کس طرح آئے گا؟ تو اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ کچھ کام کر سکیں، ظاہری سی بات ہے، ایک ٹانگ سے مزدور ہیں، کوئی ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں جس سے یہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر سکیں۔ ان کا نمبر بالکل اسکرین پر چل رہا ہے، تو گزارش یہی کروں گا کہ جتنی ہو سکے ان کی مدد کریں، یہ اس وقت آپ کی مدد کے منتظر ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے پھول جیسے بچے جنہوں نے 4 دن فیڈر میں پانی ڈال کے سوئے ہیں، گزارا کیا ہے، لیکن مجال ہے کہ مصطفیٰ صاحب نے کسی محلے دار کے آگے جا کے بھیک بھی مانگی ہو کہ میرے بچے بھوکے ہیں۔ اگر کوئی محلے دار آیا بھی ہے تو اس نے پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں، تو ان کو یہ ٹال مٹول کر دیا کہ بچوں کے لیے کھانا لیٹ بنا ہے۔ اس کے بعد دروازہ بند کر دیا کہ اگر دوبارہ رونے کی آواز جائے تو محلے دار واپس دوبارہ باہر نہ آئیں۔ تو سر اب کیا بچوں کو کس طرح لے کے چلیں گے؟ آپ تو اللہ معاف کرے کہ ایک بہت بڑا غلط فیصلہ کرنے جا رہے تھے کہ بچوں کو ویسے میں مار دوں، خود بھی زہر دے لوں، تو کیا گزارش کیا کرنا چاہیں گے، ریکویسٹ کیا کرنا چاہیں گے؟ یہ کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے بندو، اگر کوئی میرے جیسا مزدور ہے یا کوئی بھی خدا کے لیے مدد کرے ان کی۔ مجھے اب پتہ چلا ہے مجبوری کیا ہوتی ہے، پہلے مجھے نہیں پتہ تھا، میں کھاتا پیتا تھا، مجھے کوئی غم نہیں تھا، آج مجھے پتہ چلا کہ مزدوری اور بے بسی کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی سی پھول جیسی گڑیا اس وقت آپ کی مدد کی منتظر ہے، اور اس کا باپ تو سفید پوش ہے، لیکن جو دیکھنے والے میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس نمبر پر رابطہ کر کے لازمی ان کی مدد کریں، تاکہ اس پھول جیسی گڑیا اور ان پھول جیسے جو ان کے بچے ہیں یہ دوبارہ پانی پی کر نہ سو سکیں، مجبوراً بچوں کو سلائیں نہ۔ اور گزارش یہ ہے کہ نمبر چل رہا ہے اسکرین پر، اور امید کرتا ہوں کہ دیکھنے والے ان کی لازمی مدد کریں گے تاکہ ان کے جو گھر کے معاملات ہیں بہتر ہو سکیں۔ دیکھتے رہیے میرا پاکستان۔ اللہ حافظ۔